الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو دنیا کی زندگی کے اندر ایک سٹرگل ہوتی ہے ہماری، چاہے ہم ایز این انڈیویجول کوئی جاب کر رہے ہوں یا پھر ہم لوگ کوئی بزنس کر رہے ہوں یا کسی بھی وینچر کے اندر انوالو ہم لوگ، تو آف کورس وہ چیزیں دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بہت زیادہ آکیوپائنگ ہیں، بہت زیادہ آپ کو گریب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یا اس دور کے جو صحابہ تھے، ان کے لیے شاید وہ اتنی انگیجنگ نہیں تھی جتنی اب ہے ہمارے لیے انگیجنگ۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ فار ایگزامپل فارمل سکولنگ اب ہوتی نہیں تھی۔ اب آج کل کی جو فارمل سکولنگ ہے وہ آپ دیکھ لیں کتنی انگیجنگ ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، آپ کے چھوٹے سبلنگز ہیں یا آپ کے اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو ان کو اگر آپ نے پڑھانا ہے تو اس کی آپ دیکھیں کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہوتی ہیں۔ ان کے لیے ایک اچھی اسکول کی ایجوکیشن افورڈ کرنا، پھر افورڈ سے اب یہ نہیں کہ پیسہ دے دیا کام چل گیا آپ کا، پھر ان کی ڈیلی کی ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں وہ میٹ اپ کرنا، کہ ہوم ورک کیا تھا، اسائنمنٹ کوئی ملی ہوئی ہے، کوئی ٹاسک سبمٹ کروانا ہے، وہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے۔ پلس یہ کہ اب آپ نے جب ان بچوں کو بھیجا ہوا ہے اسکول کے اندر، تو کیا ان کو انوائرمنٹ ملا ہوا ہے کہ نہیں ملا ہوا، وہ جہاں پر وہ گروم ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، کوئی چیز ان کو بادر تو نہیں کر رہی، کہ کوئی ان کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلمس میں تو نہیں وہ فیس کر رہے، کوئی ریلیجس کلیش تو نہیں ہے وہ فیس کر رہے، جو آپ سے شیئر نہیں کر پا رہے، اور کوئی آئیڈیالوجی کا کلیش ان کے ساتھ چل رہا ہے کسی قسم کا۔ تو ڈیفینیٹلی جو پیرنٹس اس چیز کی سٹرگل کریں گے وہ آف کورس انگیج ہو رہے ہیں، اچھے خاصے انگیج ہو رہے ہیں۔ وہ بچوں کی نیڈز پوری کرنی ہے، آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو گھمانا پھرانا بھی ہے، اس کے لیے آف کورس آل دس ریکوائرڈز اے لاٹ آف فائنینسز۔ پھر اس کے علاوہ جس طرح کہ اب ٹیکنالوجی اور چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو اسینشیل پارٹ بن گئی ہیں لائف کا، ان چیزوں کو مینٹین کرنا، کمیونیکیشن اور پھر کمیوٹ کرنا، آمد و رفت آپ کی، آنا جانا، کہیں آپ نے آنا جانا ہے، وہ چیزیں سب چیزیں اچھی خاصے ایکسپینسز جو ہیں وہ اب ریکوائرڈ ہیں۔ شہر اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب وہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جا رہے ہیں، تو وہ ہر چیز کے ایکسپینسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ آف کورس اپنے جو مہنگائی اور انفلیشن اور وہ سب چیزیں دیکھیں، تو ایک پش نظر آتا ہے اس چیز کی طرف کہ آپ نے محنت کرنی اور زیادہ انکم بڑھانے کے لیے اپنی، تاکہ آپ اس قابل ہو سکیں۔ بزنس کے اندر کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے، یا جو آپ کے پرابلمز ہیں جو کہ جاب ریلیٹڈ پرابلمز ہیں، اور اس کے اندر جو اپنے آپ کو سسٹین کرنا کہ جی آپ کی ایویلیویشن ہو رہی ہے، پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو آپ شاید ٹرمینیٹ ہو جائیں، لیمینیٹ ہو جائیں، ورکنگ آورز اتنے لمبے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو انگیج کر رہی ہیں۔ اگر آپ نہیں بھی ہونا چاہ رہے انگیج، بہت زیادہ نہیں بھی ہونا چاہ رہے، لیکن آپ کو انگیج ہونا پڑتا ہے ان سب چیزوں کے اندر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یا اپنی جو بھی آپ کی مینز آف ٹرانسپورٹ ہے آپ اس کے اوپر جا رہے ہیں، آپ کو ایک بل بورڈ گزرتا ہوا نظر آئے گا، وہ فلانا ایک شاپنگ مال بن رہا ہے، اس کے اندر انویسٹ کریں تو اتنے پیسے ہوں گے، اتنی کی انویسٹمنٹ کریں اتنا ریٹرن آپ کو مل رہا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک تھاٹ آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تھاٹ ہی نہ آئے آپ کو، ڈیفینیٹلی ایک تھاٹ آئے گی۔ اچھا یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ 50 لاکھ انویسٹ کریں اس پلازے کے اندر، شاپ کے اوپر امیجیٹ آپ کو 70,000 کا رینٹ مل رہا ہے، تو یہ تو بڑی زبردست آفر لگ رہی ہے مجھے، میں 50 لاکھ کہاں سے لا سکتا ہوں؟ اچھا یہ میرے پاس سورس ہے، شاید میں وہاں سے کر پاؤں گا رینج سے، تو انسان ڈیفینیٹلی سوچتا ہے اس چیز کو۔ پھر اس کے بعد آگے جائیں تو گاڑیوں کی جو ایک وہ ہوئی ہوئی ہے، جس طرح ایک دم سے گاڑیاں مارکیٹ کے اندر آئی ہیں، ایس یو ویز اور یہ، اور لیزنگ کے تھرو بھی لوگ لے رہے ہیں، اور اس طرح تو اب وہ گاڑی ایک اور گاڑی نے اوورٹیک کیا، آپ کو نئے ماڈل کی گاڑی تھی اس نے اوورٹیک کر لیا، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی نظر ڈالیں گے اس گاڑی کے اوپر ضرور، یار یہ گاڑی جو ہے نا یہ بڑی مہنگی ہوئی ہے، لیکن یہ ہونی یہ چیز چاہیے، ریکوائرمنٹ یہ ہے۔ آگے بل بورڈ گزرا ایک اور، تو اس کے اندر کوئی ریسٹورنٹ کا ایڈ لگائے ہوں گے، فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ ریکویسٹ ہوگی یہ بھی کبھی کھانا چاہیے ہمیں، موبائل فونز ہیں ان کے ایڈ نظر آ رہے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو نا اپنی طرف پل کر رہی ہوں گی، یہ سب چیزیں جو آپ کو اپنی طرف پل کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر ہم کیونکہ ایک ایسی سوسائٹی میں رہے ہیں کہ اسی کی افراتفری لگی ہوئی ہے، اسی چیز کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کسی آپ گیدرنگ پہ جاتے ہیں، کوئی بزنس میٹنگ ہوگی آپ کی، کسی کسٹمر کی کلائنٹ سے ملنا ہے آپ نے، کسی شادی کے اوپر فنکشن ہوتا ہے، گھر میں مہمان آئیں گے آپ کے وغیرہ، تو آپ کی جو ڈسکشن جو بھی ان کے ساتھ باتیں ہو رہی ہوں گی وہ بھی گھوم پھر کے پھر اسی قسم کی میٹرز کے اوپر،
پولیٹیکل حالات، اکنامک کرائسس یا اپرچونیٹیز، چیلنجز، وہ آپ کو ایک نئی خبر بتائیں گے، یار میں تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہوں، یہ دیکھو یہ لوگ تو ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اچھا یہ تو بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے۔ ساری باتیں سننے کے بعد پھر اگلی بات یہ پتہ لگے گی کہ فلانا جو ہے نا اس کو باہر کے ملک میں جاب مل گئی ہے، اور کہیں گے اچھا اب یہ نیا کھاتا ہے، اب میں نے باہر کے ملک کے لیے بھی اپلائی کرنا پڑے گا، اس کا بھی سوچنا پڑے گا، اور جاب تو اس کو اتنی زبردست یہ والی ملی ہے، یہ پیکیج اس کو مل گیا۔ تو یہ دنیا ہے جو آپ کو پل کر رہی ہے اپنی طرف۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے چند دنوں کے اندر، اب ظاہر بات ہے ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن کو بیسٹ تو وہ ہوگا جو ہم میں سے سمجھ کے پڑھ سکے، اسے سمجھ کے پڑھنے میں اگر تو عربک اتنی آتی ہے پھر تو بہت ہی اچھی خوبصورت بات ہے، لیکن اور کچھ نہیں ہو سکتا، کم از کم ایک سٹرگل کی جائے کہ میں نے قرآن کا مطلب سمجھنا ہے تو میں ترجمے سے پڑھتا ہوں اسے، اور آپ کھولیں ترجمہ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کو۔ تو جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل آپ کو آخرت کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ اصل زندگی وہ زندگی ہے، اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے، اصل فائدہ، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو پھر دنیا کی جو کامیابی ہے، پھر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں، کہاں پہ ہم بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں۔ رمضان کے حد تک ہمیں لگ جائے گا چلو ہم نے ایک تھوڑی سی نیکی کر لی، یہ کر لی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ مسلسل ہمیں بلا رہے ہیں، اور پھر دنیا کے اندر جو کچھ بھی میں نے کیا، جو کچھ بھی میں اپنے پاس جمع کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سورہ آل عمران کی آیت 185 کے اندر فرما رہے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کیا ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے فل کمپنسیشن کر دیں گے، فل ریٹرن کریں گے قیامت والے دن۔ تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ ہے جو اصل میں کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، صرف ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ وہ جو اپنی پوری جو لائف کی سٹرگل جو میں ابھی پہلے آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا، اس ساری چیز کو پھر اس آیت کی ریفلیکشن میں دیکھیں۔ مرنا ہے سب نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن تمہیں تمہارا پورا حساب دیا جائے گا، سب کچھ لوٹایا جائے گا پورا۔ منیمم تو یہ ہے کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونے والی، انصاف ہوگا، یہ تو منیمم لیول ہے۔ تو جو کوئی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا تو وہ اور جنت میں داخل کرے، وہ اصل کامیابی ہے۔ پھر بندہ سوچے گا کہ اچھا وہ جو ساری دنیا کی سٹرگل تھی میری، اور وہ پھر میں کیا نہ کروں وہ سٹرگل، میں چھوڑ دوں اس سٹرگل کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فردر یہ بھی آخر میں آیت کو کنکلوڈ کریں کہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ صرف جو ہے وہ تمہیں ڈیلوژن ڈالنے کے لیے ہی ہے۔ تو پھر انسان یہ سوچے کہ پھر میں کیا کروں، چھوڑ دوں، سب کچھ چھوڑ دوں، میں کیا میں اپنی جاب چھوڑ دوں، پھر یہ بچوں کو اس ایجوکیشن سسٹم سے نکال دوں، کیا پھر میں جو اپنی باقی جو سٹرگلز ہیں اور جو اچیومنٹس اور ٹارگٹس ہیں سب چیزیں چھوڑ دوں، باہر ٹھیک ہے باہر نہیں جاتا میں، کیا کس طرح میں اس کو بیلنس آؤٹ کس طرح کروں؟ میں وہ چھوڑوں گا تو نئے کرائسس سر پہ پڑ جائیں گے۔ جاب سے چھوڑی یا اس میں کم انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، بزنس میں کم انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، تو ہم سب کو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ آج کل کے ڈیمانڈنگ حالات کے اندر آؤٹ پٹ کیا نکلے گا۔ تو پھر کیا چھوڑ دیں ہم لوگ، نہ چھوڑیں، کس جگہ پہ جا کے ہم سیٹل ہوں، کہاں پہ جا کے ہم سیٹل ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی جو آیت ہے 20، اس کے اندر اسی موضوع کو تھوڑا سا اور زیادہ ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ علمو، جان رکھو اچھی طرح سے، انما الحیات دنیا، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، لعب و لہو، this is nothing more than an amusement، صرف یہ ایک کھیل اور ایک انگیجمنٹ کی ایک چیز ہے یہ، وزینتاً، اور سجا کے رکھا گیا، ایسے اٹریکٹیو بنایا گیا ایسے تمہارے لیے۔ وہاں پہ کیا تھا کہ فریب ہوگا، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہاں پہ یہ کہ اس کے اندر اٹریکشن بھی رکھی گئی ہے، وہ بازینت ہے وہ چیز۔ اور وتفاخرون، اور وہ کیا ہے، ایک دوسرے کی فخر کرنے کی چیز ہے ایک دوسرے کے اوپر، بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کا ڈھیر اور اس کی جو طاقت اور وہ جو اس کا وہ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن ہے تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اس چیز کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں، لمبی آیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایونچولی کمپلیٹ کرتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے اس دنیا کی زندگی مگر ایک
دھوکے کے سامان کے، یہ ایک فریب کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تو پھر وہیں پہ بات جا کے دل اٹکے گی، کیونکہ جب قرآن پڑھیں گے اور ایمان دل میں آئے گا تو آپ کو وہ عمل کی طرف پل کرے گا، وہ آپ کو وہاں پہ پل کرے گا کہ میں نے صرف پڑھ نہیں رہا، صرف تلاوت نہیں کرنی میں نے اس کو، اگر میں نے بات کی تھی نا سمجھ کے کر رہے ہوں گے۔ ظاہری بات ہے اگر سمجھے بغیر سے عربی کی تلاوت کیے جا رہے ہیں تو اتنی گولڈن چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اصل کامیابی کیا ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں لگے گی، ہم پڑھ کے گزر جائیں گے آگے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی آیت میں تنبیہ کر رہے ہوں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ تنبیہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی عمل کی طرف بلا رہے ہوں گے، انوائٹ کر رہے ہوں گے، ہم اس طرف انویٹیشن سمجھ نہیں رہے کہ انویٹیشن ہے یہ والی۔ اللہ تعالیٰ وہ کسی جگہ کے اوپر توبہ کی اپرچونٹی دے رہے ہوں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم اتنا کچھ بھی کر بیٹھے ہو لیکن اگر توبہ کر لیتے ہو، ہم وہ اپرچونٹی کو اس کے اوپر رسپانس ہی نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کیا کی ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے بات کر رہا ہوں کہ سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنے کے اندر اب اگر انسان اگر اس کو واقعی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، پونڈر کرتا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ آپ سے پورا قرآن ترجمے سے نہیں ہو سکا، تھوڑا سا بھی کر لیا لیکن جتنا کیا اس کو سمجھ کے کیا، کنسسٹنٹلی کیا اور اس کو سمجھ کے کیا تو یہ زیادہ مفید ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ کو ڈیفینیٹلی یہ خیال تھاٹس آئیں گی کہ اب میں کہاں پہ جاؤں نا، میں کس جگہ کے اوپر اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کروں، وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا، ہے بھی یہ دھوکہ، پھنس جاؤں گا، یہ مجھے اٹریکٹ بھی کر رہی ہے اپنی طرف، میں نے ہونا بھی ہے اٹریکٹ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اور میرے اندر ڈالی بھی گئی ہے اٹریکشن اس چیز کی، اور مسئلہ یہ ہے کہ پھر تو میں کہ نقصان اور خسارے میں نہ چلا جاؤں، میں فیملی کو بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اس چیز سے، تو اس کا بیلنس کیا ہے۔ تو آج کی جو ہماری وہ ایک ہے گیدرنگ ہے، اس کے اندر ہمارا مین فوکس یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اوپر ہمیں فوکس پھر دنیا کے اوپر ہم کہتے ہیں نا کہ ایک صحیح جو فوکس جو ریکوائرڈ ہوگا اور جو بیلنس ریکوائرڈ ہوگا وہ ہمیں اس بات سے سمجھ لگتی ہے بات۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اور آف کورس صحیح بخاری ہے تو صحیح درجے کی حدیث ہے، 6416 کتاب الرقاق کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے دونوں کندھوں سے پکڑا اور مجھے یہ فرمایا کن فی الدنیا کا انا کا غریب، اس دنیا میں ایسے رہنا۔ اب امیجن کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اس وقت کوئی اپنے لیٹ 50s میں یا بالکل ارلی 60s میں چاند کے مطابق، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ حضرت عمر بن خطاب ظاہر بات ہے ایسٹیمیٹس تاریخ کے اندر ملٹیپل ہیں، لیکن کم از سے کم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 12-13 سال تو چھوٹے تھے ہی تھے، کم از کم اتنے چھوٹے تھے وہ تھے۔ اب آگے ان کے بھی بیٹے ہوں گے تو آپ امیجن کر لیں کہ اگر وہ بھی فردر 20 سال اندازاً چھوٹا کر لیں، اگر آپ یہ میں سے ایک ایسٹیمیٹس بتا رہا ہوں، تو اپنے سے 30-35 سال سے زائد کم از کم عمر کے آپ کسی کو مخاطب کر رہے ہیں۔ بہت ینگ صحابی تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایک ینگ صحابی کو اس طرح مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اس طرح رہنا، تم دنیا ایسے بسر کرنا تم کہ جیسے تم ایک اجنبی شخص ہو، جیسے تم ایک اجنبی شخص ہو، او عابر السبیل، یا تم ایک راہ کے مسافر ہو، بس اتنی سی حدیث، صرف اتنی سی حدیث۔ دنیا کو، زندگی کو ایسے بسر کرنا کہ تم یا تو ایک اجنبی شخص ہو یا تم ایک راہ چلتے ہوئے مسافر ہو۔ اس کی ایک وضاحت بھی ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن ہم اس کو بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر اس حدیث کو انالائز کریں نا، آج ہم صرف اسی حدیث کو انالائز کریں گے تو اس حدیث کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم یہ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کمپیئر کریں کہ اچھا اجنبی شخص میں اور ایک مسافر میں کیا کمپیریزن ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 باتوں سے سمجھائی ہے، تو ان دونوں میں کیا کمپیریزن ہونا چاہیے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہیں ٹریول کرتے ہیں نا، کسی اور شہر جا رہے تھے، آپ راستے میں کسی اور شہر سے گزرے، وہاں پہ آپ کو رکنا پڑ گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، واش روم جانا تھا، کھانے کا ٹائم ہے، دیر ہو گئی، آپ کو سٹے کرنا پڑ گیا، وہ سب لوگ آپ کے لیے اجنبی ہیں، وہ سب لوگ آپ کے لیے اجنبی ہیں۔ آپ اپنے کام کی بات تو کریں گے نا ان سے، جو آپ کو طلب ہوگی آپ ان سے وہ چیز تو ڈسکس کریں گے، کام کی باتیں کریں گے ان کے ساتھ،
آپ نے کوئی ٹائم کا اسٹیمیٹ لینا ہے, یہ پتہ کرنا ہے مسجد کدھر ہے, کھانے کے لیے کوئی بہتر جگہ بتا دیں, رہائش کے لیے کوئی جگہ بتا دیں, کوئی روڈ کا ایشو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ آگے کب تک کھلے گی, یا جو بھی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کو اسٹے کرنا پڑ گیا, تو آپ ساری باتیں تو کریں گے والی. آل دا کمیونیکیشن جو کہ آپ کی ضرورت ہے وہ تو ہوگی, لیکن کیا چیز ایبسنٹ ہوگی؟ کوئی غیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کو تو کوئی لینا دینا نہیں اس بندے کے ساتھ. اس میں کوئی آپ کی کوئی اس کے ساتھ جیلسی والا معاملہ نہیں چل رہا کسی قسم کا, اس کے اندر کسی قسم کی بیک بائٹنگ لیگ پولنگ والا معاملہ نہیں چل رہا کسی قسم کا, کوئی فیملی پالیٹکس نہیں ہے اس کے اندر. آپ نے اپنے ٹو دا پوائنٹ بات ڈسکشن بھی کر لی اس کے ساتھ, اور آپ کی کوئی اس کے اندر ساری باتوں کے اندر کوئی بری چیز, کوئی ایسی چیز نہیں تھی, الا یہ کہ کمیونیکیشن کے دوران اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کر لی, وہ ادروائز آپ بالکل ایک منیمم لیول کے اوپر ہوں گے. اور فرض کریں ایک بندے نے اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کر بھی لی, ایک اجنبی بندے نے بدتمیزی کے ساتھ بات کر بھی لی اس نے, آپ اس کی کتنی ٹینشن لے لیں گے, کتنی ٹینشن لے لیں گے زیادہ سے زیادہ آپ؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں گے چلو چھوڑو اسے, نہیں پوچھتا میں اس سے, کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں, دیٹس اٹ. اس سے زیادہ تو آپ کو کوئی اس سے کنسرن نہیں ہے اس بندے کے ساتھ. اس بندے کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, واسطہ نہیں ہے آپ کا اس کے ساتھ. تو آپ اپنی مطلب کہ جو پریشانی ہے یا کوئی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف کی بات بھی ہوگی نا, آپ اس کو زیادہ نہیں سر پہ چڑھائیں گے, زیادہ فیل بھی نہیں کریں گے. اور اگر اس کی طرف سے جو آپ کو سوال پوچھنا تو وہ اس نے آپ کو بتا دیا, آپ نے کہتے چلیں بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے احسان کے اندر گھسے جا رہے ہیں کہ اس نے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا وہ بہتری کر دی ہے, کیا اچھائی کر دی. اس کو ایک اور طریقے سے بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ہم کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر فرض کرتے ہیں کہ ٹریول کرتا ہے, اور ایگزامپل میں دوسری شیئر کر رہا ہوں تو اس لیے فار ایگزامپل بائی ایئر ٹریول کر رہے ہیں آپ نے جانا تھا کہیں پر, مثال کے طور پہ آپ کی جو فلائٹ ہے وہ ہے امریکہ کی فلائٹ ہے فار ایگزامپل, آپ نے ٹکٹ جو لیا وہ ٹرکش ایئر لائن کا ہے, ٹرانزٹ آپ کا بنتا ہے استنبول کے اندر. آپ نے کہہ دیا کہ چلو میں 2-3 دن کے لیے یہاں پر اسٹے کر لیتا ہوں, میں اگلی فلائٹ کو اگلی ڈیلے کر لیتا ہوں, اور میں ٹرانزٹ جو ہے نا تاکہ میں اور استنبول کا یا میں ٹرکی کا لوکل میں ویزا لے لیتا ہوں, 2-3 دن میں شہر گھوم پھر لوں گا, انجوائے کر لوں گا میں شہر کو. یا وائس ورسا کوئی بھی ایگزامپل لے سکتے ہیں, دبئی کی لے سکتے ہیں, وہاں پہ آپ نے اسٹے کر لیا کچھ بھی. اب وہ جو 2-3 دن آپ کے ہوں گے وہاں پر, جو آپ نے 2-3 دن اسٹے کرنا ہے, آپ نے کسی ہوٹل کے اندر ارینجمنٹ کرنا ہوگا ڈیفینیٹلی, ہوٹل آپ نے ارینج کر لیا. فرض کرتے ہیں وہ 5 اسٹار ہوٹل بھی ہے, آپ کو بہت اچھی ڈیل مل گئی, آپ کو بہت اچھی فیسلٹیز والی چیز مل گئی والی, تو آپ نے اس کو لوکیشن بھی اس کی اچھی ہے. آپ نے کہہ دیا بھائی میں تو ٹرکی سے تو بڑا امپریس ہوا ہوں, آج کل یہ ڈرامے دیکھے ہیں میں نے اور یہ ہوا, تو ٹرکی تو میں تو بڑا گھومنا پھرنا, بہت چیزیں تھے کرنے والی, بہت کھانے جو میں نے ٹرائی مارنے یہاں پہ. تو آپ کیا کریں گے, ہوٹل میں آپ گئے, آپ کو ہوٹل بھی بہت اچھا لگا, صاف ستھرا ہوٹل ہے, چلیے بوفے اس میں شامل ہے, بوفے بریک فاسٹ ہوگا, آپ نے بوفے بریک فاسٹ کیا, ہوٹل آپ کا بیڈ روم آپ کی لائٹ سب کچھ اچھے ہیں. چلو بھائی وہ گرینڈ بازار ہے وہاں چلتے ہیں, یا چلو وہ فلانا شاپنگ مال ہے وہاں جاتے ہیں, ہم لوگ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ بتائیں آپ شاپنگ جو کریں گے وہ آپ کس چیز کی شاپنگ کریں گے؟ وہ شاپنگ ہوگی اپنی ذات کے لیے کوئی کپڑے, اپنی فیملی کے لیے کوئی چیزیں جن کی طرف جا رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی تحفے, یا اپنے گھر کے لیے کوئی چیزیں دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ ہاں یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے, یہ میں خرید لیتا ہوں, یہ چیز جو ہے نا یہ تو بہت یونیک ہے, یہ فلانوں کو بھی پسند آئے گی, تو یہ میں اور سارے ملٹیپل آئٹمز لے لیتا ہوں یہ والے. وہ آپ خوب شاپنگ کریں گے, لیکن کس لیے, کس مقصد کے لیے؟ آگے کے لیے نا. آپ نے آگے جانا ہے جہاں پر آپ نے منزل ہے, یا ایونچولی آپ نے جب گھر واپس جانا ہوگا تو وہ اس کے لیے آپ نے شاپنگ کی ہے. امیجن کریں وہ بندہ کس قدر بے وقوف ہوگا, کس قدر کم سمجھ نہ بے وقوف, کم سمجھ اور کم عقل ہوگا وہ, جو شاپنگ کرنا شروع ہو جائے اپنے اس کمرے کے لیے جس میں وہ 2 راتوں کے لیے یا 3 راتوں کے لیے اس نے ٹھہرنا تھا. یا یہ کرٹن اتنے اچھے نہیں لگ رہے, وہ بڑے اچھے کرٹن ہیں بھائی, یہ کرٹن چینج کرتے ہیں. نہیں کرسی اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے, وہ چیئر بہت زبردست ہے, وہ چیئر لیتے ہیں. وہ یہ ڈیکور اس کا جو ہے نا, یہ لائٹنگ اس کی اتنی اچھی نہیں ہے, یہ اس طرح ہونی چاہیے, یہ ڈیکوریشن پیس اس کے لیے زیادہ اچھا ہے, یہ بیڈ شیٹ میں یہ والی لے لیتا اس کے لیے, یہ شیشہ جو ہے نا یہ ایسا ہونا. کیا بیوقوف بندہ ہوگا وہ, امیجن کریں, جو اپنے اس 2 یا 3 دن راتوں کے لیے جہاں پہ اس نے اس کمرے میں رہنا تھا وہ اس کے لیے شاپنگ کر رہا ہو,
اور فرض کریں کوئی پوچھ بھی لے اس سے کہ ہاں جی کیا شاپنگ کر رہے ہو ابھی تک؟ ہاں میں نے اپنے کمرے کے لیے یہ چیزیں لے لی ہیں، واز خریدا، یہ خریدا. اگلا کہے گا کون سا کمرہ بھائی؟ وہ جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا ہوں. تو جو کچھ سنے گا وہ کیا آگے سے کہے گا کہ بے وقوف ہو گئے ہو، اس کے لیے کون خریدتا ہے بھائی؟ وہ تمہارا تھوڑی ہے، وہ تو تم نے آگے بھی چلے جانا ہے یہاں سے. اپنے گھر کے لیے لو اگر لینی ہے کوئی چیز، اور وہ بھی بیگیج وہ لو جو پاسبل ہو کیری کرنا. ان چیزوں میں مت پڑو، وہ چیزیں مت خریدنا شروع ہو جاؤ جو تمہارے لیے کسی کام کی نہیں ہوں گی بعد میں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ وہاں پہ جائے ٹرانزٹ کے لیے چکر میں اور وہاں پہ پہنچے کسی طرح سے، اور وہ ادھر جا کے کہے کہ یار زبردست میں تو ہے نا یہ بس خریدتا ہوں، یہ بس بڑی اچھی لگ رہی ہے، گاڑی بڑی اچھی لگ رہی ہے. وہ کوئی ایسی شاپنگ کرے گا کوئی جو اس کو کیری بھی نہیں کر سکتا بعد میں؟ وہ آپ کو اس کے اگلے جہاں پہ آپ نے اگلے اسٹیشن پہ پہنچنا ہے وہاں پہ نہیں لے کے جا سکتے آپ اسے. وہ آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دینے والی چیز. ہر کوئی یہی سمجھائے گا نا اسے کہ بھائی صرف اور صرف وہ چیزیں لو جو آگے لے کے جا سکتے ہو، آگے کے لیے چیزیں لو. یہاں پہ فضول میں اپنا وقت پیسہ چیزیں ضائع مت کرو. یہاں پر کھانا پینا ہے، جا کے کھانا پینا وہ کرو. یہ نہیں کہ جا کے کچن کے اپلائنسز اٹھا کے لینا شروع ہو گئے ہو تم کہ یار میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ کمرے میں کیوں کوکنگ ہو تو میں یہ چولہا اٹھا کے لے آیا ہوں، یہ میں فریج اٹھا کے لے آیا ہوں. یہ چیزیں مت کرو، فضول میں مت ضائع کرو اپنے پیسوں کو اور اپنی چیزوں کو. کس قدر بیوقوف انسان ہوگا وہ جو یہ کرے گا. اب اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں ہم اپنی زندگی کے اوپر بھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں بھیجا اور یہ علم غیب ہے ہمارے لیے. میرے لیے کتنی لائف رہ گئی ہے، اب آپ کے لیے کتنی لائف رہ گئی ہے، یہ آپ کے لیے بالکل غیب کی خبر ہے. آپ کو کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے اس چیز کا. سمجھ کے بے شک ہم یہ بیٹھے ہوں کہ کم از کم اتنی ایج تو ہونی چاہیے. صحت ٹھیک ہے، باقی سب کچھ ہے، لیکن کم از کم آئی بلیو اتنا تو ہوگا. تو جو مرضی سوچ کے بیٹھے ہوں، لیکن ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس کے بارے میں. 0% ہمیں آئیڈیا ہے کہ کیا ہوگا، کتنی ایج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور میں کتنی اس میں گزار چکا ہوں، میں کتنی سپینڈ کر چکا ہوں. 0 آئیڈیا ہمیں اس بارے میں. اس کی طرف ہنٹ ہے جو اس حدیث سے اگلے حصے کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایڈ اپ کی ہے بات کو، اور وہ یہ کہا ہے کہ اگر تم شام تک پہنچ جاتے ہو، شام تمہیں مل جاتی ہے، اگر ایک دن گزار لیا تم نے اور شام تک پہنچ گیا، رات کا وقت آ گیا، صبح کی امید نہ لگا کے بیٹھنا. تم اس طرح رہو، آپ سے نے فرمایا تھا کہ جس طرح کوئی اجنبی ہے یا کوئی مسافر ہے. اب یہ عبداللہ بن عمر اپنے الفاظ ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر، بعد میں جا کے سمجھاتے ہوئے. ظاہر بات ہے جو راوی اور آگے جو ینگ لوگوں کو سمجھا رہے ہوں گے آگے اپنی بڑی عمر کے اندر جا کے، جو ان کی عمر ہو گئی تھی بعد میں، کہ اگر تم نے رات پا لی ہے نا تو دن کی امید نہ لگا کے بیٹھنا کہ میں دن بھی لازمی ہوگا. رات ہو گئی ہے تو دن کیوں نہیں ہونے والا. اور جب دن ہو جائے تو یہ مت سمجھ کے بیٹھ جانا کہ شام بھی اب لازمی ہوگی، میں شام پا لوں گا، پوری شام تک میں پہنچ لوں گا اس طرح کے. اور بیماری سے پہلے جو تب تک تمہارے پاس صحت ہے تو اس سے حاصل کر لو جو کر سکتے ہو. موت سے پہلے جب تک زندگی ہے جو کچھ حاصل کر سکتے ہو حاصل کر لو اسے. کسی چیز کی گارنٹی مت سمجھو کہ یہ چیز ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ اس طرح ہی ہوگا. اب ان کی اس ایکسپلینیشن کو فردر تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے وہ یہ کہ اگر ایک بندہ جو ہے اس کو یہ بتا دیا جائے، فار ایگزامپل سم ہاؤ ہم امیجن کر دیں کہ غیب کا پردہ کھل گیا اور مجھے ایک سچا خواب آ گیا، اس میں مجھے بتا دیا گیا یہ آپ کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے. فرض کریں مجھے بتا دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، یہ موڈ آف ڈیتھ ہے، اس طرح سے آپ کی ڈیتھ ہونی ہے. وہ چیزیں بتا دی گئیں اور یہ اللہ کی طرف سے حتمی چیز ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، لیکن یہ بتا دیا کسی بندے کو کہ بھئی تمہاری ڈیتھ جو ہے نا وہ روڈ ایکسیڈنٹ سے ہونی ہے. وہ بندہ تو گاڑی میں بیٹھنا ہی چھوڑ دے گا اس بات سے. وہ تو کہے گا کہ روڈ پہ تو میں نے ٹریول ہی نہیں کرنا. لیکن میں بات جو کر رہا ہوں کہ حتمی بات بتا دی جائے. اب آپ صرف یہ سوچیں کہ اب آپ ڈیٹ دیکھیں کہ آج یہ ڈیٹ ہو گئی ہے، یہ تو صرف میرے پاس 2 دن رہ گئے ہیں یا بے شک 2 ہفتے رہ گئے ہیں. کیا فلپ مارے گی آپ کی لائف ایک دم سے. یہ 2 ہفتے آپ کیسے گزاریں گے؟ امیجن کریں کہ آپ یہ کریں گے چلو ہلا گلا کریں، گھومیں پھریں،
میکسیمم انجوائے کرتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں ہم چیزوں کو، لائف کو اچھی طرح سپینڈ کرتے ہیں. وہ کوئی نئی سیریز آئی ہے نیٹ فلکس کے اوپر، وہ ضرور دیکھنی ہے میں نے، اور یہ کرتے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح، اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ 2 ہفتے کے اندر آپ کی ڈیتھ ہونی ہے، اس ڈیٹ کو، اس ٹائم کو، اس جگہ پہ ہونی ہے، اور یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ٹل نہیں سکتی، تو اب آپ نے کس طرح لائف اپنی سپینڈ کرنی ہوگی؟ کیسے اپنے جو ڈیو ٹاسک ہوں گے وہ آپ نپٹائیں گے اس وقت؟ کیسے اس وقت توبہ کی طرف آپ رجوع کریں گے؟ کیسے اس وقت آپ ایک دم سے جو آپ نے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوگا نا، آپ ان سے معافیاں مانگنا شروع ہو جائیں گے جا کے، فلانا میٹر ہے پلیز مجھے معاف کرو، یہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا. اب آپ نے اس وقت آخرت کی فکر کریں گے. وہ ظاہری بات ہے جو صاحب ایمان ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. کیسے اس کی لائف جو ہوگی وہ ایک دم سے وہ ایک بھٹکی ہوئی زندگی سے ایک دم سے جو ہے نا وہ ہدایت یافتہ زندگی کی طرف پلٹے گی، وہ کہ وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے اب اس کو صرف اور صرف آخرت میں فائدہ ہو، صرف اور صرف آخرت میں فائدہ ہو. ہاں یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر ایک دم سے بیچے گا اور چیزیں بیچ کے کرے گا. وہ سب چیزیں آگے ہینڈ اوور کرنے کی ٹینشن کرے گا کہ ٹھیک ہے یہ تم لوگ سنبھالو، اب یہ کمپنی تھی یہ کوئی اور سنبھالے، فلانی چیز ہے اب یہ کوئی اور سنبھالے. وہ اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے وراثت میں یا اپنے جو ول ہوتی ہے اس کی طرف وہ فوکس ہو جائے گا زیادہ کہ ہاں کس طرح سے اب میں نے نا وہ اپنی جو سکسیشن ہے اس کی طرف میں کسی طرح سے آؤں گا. باقی تو بس میں نے جو کرنا تھا، گزارنی تھی لائف، جو کچھ بھی میں نے کرنا تھا وہ کر لیا. یہ ہوگی لائف انسان کی. لیکن کیونکہ صرف وہ ایک خبر ہم سے چھپی ہوئی ہے کہ میں نے کب مرنا ہے، میں نے کب فوت ہونا ہے، تو ابھی ہم لوگ بالکل وہ غفلت میں ہیں کہ اس ہوٹل سے میں نے چیک آؤٹ کس ڈیٹ کو کرنا تھا. میں کہنا 2 یا 3 راتوں کی ایگزامپل دی تھی. کتنا بیوقوف ہوگا بندہ. ہمیں صرف یہ نہیں پتا کہ ہمارا چیک آؤٹ کب ہوگا اس لائف سے، ہم نے کب اس لائف سے اگلی لائف کی طرف ٹرانزٹ کرنی ہے. تو لہٰذا ہم فضول چیزوں میں وقت ضائع کیے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں میں انگیج کیے جا رہے ہیں جو کہ آپ انگیج بری طرح ہو گئے ہیں، ڈیسٹینیشن بھول گئے ہیں. اگر یہ پتہ ہوتا کہ یہ 3 دن کے اندر میں نے چیک آؤٹ کرنا ہے تو کوئی آپ کو یہ دعوت دینا کہ یار وہ ایک کروز جا رہا ہے تو وہ کروز پہ چلتے ہیں ہم لوگ، ہفتے کا کروز ہے. اگلے کہے گا نہیں بھائی ہفتے کا کروز کیا، میرے 3 دن میں میری واپسی ہے، یہ آپشن میرے لیے نہیں ہے. وہ آپشن بتاؤ جو افورڈیبل ہے، جو میں کر سکتا ہوں اس ٹائم، لمیٹڈ ٹائم کے اندر جو میں کر سکتا ہوں، وہ آپشن مجھے بتایا جائے. ہم ان انگیجمنٹس میں ہوں گے، صرف ان چیزوں میں انگیج اپنے آپ کو کریں گے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فیزیبل ہے، یہ وائبل ہے، یہ میں کیری فارورڈ کر سکتا ہوں. کیسے فوکس لائف ہوگی ہماری اگر ہم اسے حدیث کے اتنے سے حصے کے اوپر، بس اتنی سی حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، اس کے اوپر فوکس کر لیں ہم لوگ. لیکن کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ ہمارے لیے دنیا کی کشش ہے اور چیزیں ہمیں کھینچ رہی ہیں اپنی طرف، اور بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے ہمیں کھینچ رہی ہیں چیز کی طرف، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے کوشش آپ کی کیا کس طرح سے میرا اپنا گھر بن جائے. گھر بن گیا، بنا لیا کسی طرح سے، چاہے اس کے فنڈز کوئی آپ کے کوئی گولڈن ہینڈ شیک ہوا تھا، کوئی بہت اچھی ڈیل مل گئی تھی آپ کو ایک دم سے، کوئی وراثت میں انہیریٹنس میں آپ نے کچھ ایک دم سے کما لیا، فار ایگزامپل کسی سورس کے ذریعے آپ کو اپنا گھر مل گیا. اب اس کے بعد یہ جو اٹریکشن کی میں بات کر رہا تھا نا، گاڑی یہ ہو اگر تو کیا ہی بات ہے، یہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. یہاں پہ پیسہ سرپلس ہے میرے پاس، اب میرے پاس میرا اپنا گھر ہے، میرے گھر کے اندر کے علاوہ مجھے اب اس وقت میرے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے اس وقت کہ میں نے کوئی اور چیز ریکوائرڈ ہے، تو کیوں نہ میں یہ چیز لیتا ہوں، اب وہ فلانی انویسٹمنٹ میں پیسہ ڈالتا ہوں. اچھا یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ یہ بھی کر لوں، یہ جو میں نے ایگزامپل دی ہے نا کہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے اور اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے کہ یہ بلڈنگ ہے، اس کے اندر اتنی انویسٹمنٹ کریں اتنا ریٹرن پائیں گے آپ. یہ اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا پہلے کہ یہ بلڈنگ ایگزسٹ بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اگر یہ بلڈنگ ایگزسٹ نہیں کر رہی، ابھی بن رہی ہے، بننی ہے، آپ نے فلور لیا ہوا ہے 6th فلور اور ابھی تو وہ بنیادوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، تو آپ کی پوزیشن نہیں ہے اس کے اوپر، آپ رینٹ نہیں لے سکتے اس چیز کا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی چیز. یہ کوئی اسلامک ٹاپک ہوگا جس کے اندر حلال حرام ڈسکس ہو رہا ہو، اس کے اندر ڈیٹیل میں جایا جا سکتا ہے، ورنہ ان شارٹ جس چیز کی پوزیشن نہیں ہے اس چیز کی ملکیت ہی نہیں ہے. یہ پلاٹس فائلوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کوئی پلاٹ، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کوئی چیز. یہ سب چیزیں اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، یہ سب چیزیں اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں زیادہ لوگ ڈوب رہے برباد کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ انہی چکروں میں تو ہو رہے ہوتے ہیں. ایک سوسائٹی سٹارٹ ہو گئی، لوگوں نے آگے دھڑا دھڑ پیسہ اس میں انویسٹ کر دیا،
اور جس سوسائٹی کے پاس تو زمین ہی نہیں تھی بھائی، سوسائٹی کے پاس تو ابھی کوئی NOC نہیں ملا ہوا اسے، سوسائٹی جو ہے اس کے پاس ابھی پلاٹنگ ہی نہیں ہوئی بھی، انہوں نے اگر زمین بھی لے لی ہے انہوں نے کہ اتنے ایکڑ زمین لے لی ہے، انہوں نے پلاٹنگ ہی نہیں کی، اس میں پلاٹس ایونچولی کتنے ہوں گے، وہ نقشہ اپروو ہی نہیں ہوا اتھارٹی سے، جو بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، چاہے CDA یا کوئی اور ہے، اور وہ اتھارٹی والے بھی ایسے ہوں گے کہ سوئے رہیں گے پوری زندگی، جب تک وہ اینڈ میں جا کے کئی سالوں کے بعد لوگ بنا چکے، لوگ رہنا شروع ہو گئے، تب جا کے ان کو خیال آئے گا کہ یہ لیگل ہے۔ بہرحال تو ابھی جو ہے وہ ایک مومن کو اس چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ کسی ایسی چیز میں وہ انویسٹ نہ کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، اس میں کبھی انویسٹ نہ کریں، رہنے دیں اس چیز کو، کیا مصیبت پڑی ہے تھی کہ وہ آپ نے وہیں پر انویسٹ کرنا ہے، کوئی اور اپرچونیٹیز ہو جائیں گے۔ تو ایک جگہ پہ آپ انویسٹ کرتے ہیں، اگر ایک پلاٹ آپ نے لے لیا آپ نے، تو جیسے ہی آپ اس چیز میں انوالو ہوں گے نا، ایک آپ نے لیا، ایک ٹرانزیکشن کی، تو ایک ورڈ میں یوز کروں گا، آپ کو لگ جائے گا چسکا اس چیز کا، یار یہ تو بڑی بینیفیشل چیز تھی، زبردست، ایک اور ٹرانزیکشن کرتا ہوں میں۔ اب آپ وہ جو ایکسیس پیسہ ہے اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے تھے اللہ کی راہ میں اور آخرت کے لیے، کیا کیا بہترین کام کر سکتے تھے، اس کو چھوڑ کے آپ کیا کرنا شروع ہو گئے، ادھر پراپرٹیز لینا شروع ہو گئے، ادھر آپ گاڑیاں خریدنا شروع ہو گئے، ادھر آپ سٹاکس میں انویسٹ کرنا شروع ہو گئے، بہت ہی فالتو پیسہ آیا ہوا تو یار بٹ کوائن میں لگاتے ہیں، چاہے بعد میں برباد ہی ہوں کیوں نہیں، لیکن ادھر لگاتے ہیں ہم لوگ پیسہ۔ تو انسان مسلسل ادھر ادھر نظریں ڈال رہا بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ جو میرے پاس ایکسیس پیسہ ہے جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جو میرے لیے سرپلس ہے ابھی، فرض کرتے ہیں کہ ایک اور آپ نے پلاٹ لے کے رکھ لیا، ایک اور آپ نے کہ چلو یہ کبھی مصیبت میں کام آئے گا، یا جب کوئی آئندہ کئی سالوں کے بعد بیچنا پڑے تو وہ تب دیکھ لیں گے، لیکن اگر آپ اس میں انوالو ہو گئے تو وہ جو پہلی حدیث تھی فوکس والی، اب ایک حدیث ہے جو آپ کو آؤٹ آف فوکس کر دے گی آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث ہے، لا تتخذوا الضیعۃ، بہت زیادہ جاگیریں اور بہت زیادہ جو ایسٹس اور پراپرٹیز ہیں وہ مت بناؤ، فترغبوا فی الدنیا، ورنہ تم دنیا کی رغبت میں لگ جاؤ گے، پھر دنیا کی طرف تم پل ہو جاؤ گے، دنیا کی محبت تمہارے اندر گھس جائے گی، دنیا جو ہے وہ تمہیں اپنے اندر، اس کا جو ڈیزائر ہے وہ تمہیں اپنے اندر ایبزارب کرنا شروع ہو جائے گا۔ اس میں کیا بتایا تھا، وہ فوکس آخرت کی طرف فوکس رکھنے کے لیے، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، ایک وعید بتا دی، ایک وارننگ دے دی، اگر ان چکروں میں پڑ گئے تم تو پھر تم آخرت سے فوکس تمہارا آؤٹ ہو جائے گا، پھر دنیا کی کشش تمہیں اس قدر اپنی طرف لے آئے گی کہ تم پھر ان چکروں میں پڑے رہو گے، ایک پراپرٹی یہ ہو گئی، ایک ادھر ہو گئی، اب فلانا میں نے لے لیا، اب یہ انویسٹمنٹ یہ ہو گئی، فلانے شیئرز میرے یہاں چلے گئے، فارن ریزروز میرے ادھر ہو گئے، فلانا اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، فلانے سے مجھے اتنے پیسے آ گئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنہری بات کی ہوئی ہے صحیح بخاری کی کتاب الرقاق کے اندر ہی، کہ ابن آدم کا جو لالچ کا مقام یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ایک پہاڑ سونا بھی دے دیا جائے نا اسے، وہ اس سے رجے گا نہیں، وہ ایک اور کی طلب میں ہوگا، کسی طرح سے مجھے اس جیسا ایک اور پہاڑ جتنا سونا، تصور تو کریں ذرا، ابھی تو ہم اتنی سی ٹکی لے کے خرید لیتے ہیں نا تو اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کتنے لاکھوں روپے کی میں نے اتنی سی وہ چیز لے لی تھی ہے، ابھی ہم بات کریں پورا پہاڑ جتنا سونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ابن آدم کو اگر مل جائے تو وہ ایک دوسرا چاہے گا، اور اگر اللہ اسے دوسرا عطا بھی کر دے نا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے یہ لے لو، تو پھر وہ اسے اگلے کی خواہش کرے گا، اور کیونکہ کوئی چیز ابن آدم کی جو لالچ اور حرص ہے نا، اس کو نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے، قبر کی مٹی ہی ہے جو ابن آدم کو ایونچولی پھر جب وہ دفن ہو گیا اس کے اندر تو دب گیا وہ سب کچھ، اس کی خواہشیں دب گئیں، ختم ہوئی اس کی، ورنہ وہ اسی لالچ میں لگا رہے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک چیز کے لیے کریں اس کے بعد کہہ دیں کہ چلو اب ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ چیز آپ کو طرف کھینچ رہی ہے، بلا رہی ہے اپنی طرف، وہ چیز اٹریکٹ کر رہی ہے۔ شادیوں پہ، فنکشنز پہ، کہیں پہ بیٹھیں گے آپ، باتیں بھی اسی کی ہو رہی ہوں گی، وہی فلانی جگہ دیکھیے سوسائٹی، فلانی جگہ انویسٹ کیا، بٹ کوائن چیک کیا تو آپ لوگوں نے، اس کی کیا جا رہی ہے بھئی، آج کل کا تو یہ چیز چل رہی ہے، بھئی میں نے تو یہ لے لیا تھا، مجھے تو یہ فائدہ ہوا، وہ ایک دم سے بندہ کہ یار کیا بات ہے، میں بھی کرتا ہوں، پھر ایک بیوقوف ہے میں بھی بیوقوف بنتا ہوں اس چکر میں۔ تو یہ چیز جو ہے اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اینڈ کیا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ، لیکن جو کوئی رجوع کرے گا اللہ کی طرف، توبہ کرے گا، عَلَى مَن تاب، تو اللہ ہی کے اوپر ہے اس کی توبہ کا قبول کرنا۔ جو کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی کر بیٹھا تھا، میں خواہ میں نے اتنے سال غفلت میں گزارے، کن چکروں میں پڑا رہا، کہاں میں نے اپنی جوانی برباد کرتا رہا ہوں، میں اپنی صلاحیت کو، اپنی ذہنیت کو، اپنے پیسے کو، اپنے ہر چیز کو میں کہاں برباد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے ایک بہتر اپرچونٹی دے دے۔ تو وہ جو پائل اپ کر لیا تھا نا اس نے اپنے اوپر بوجھ اتنا زیادہ، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو اتار سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، مغفرت کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لائف میں اور آخرت کی طرف فوکس رکھے، لائف میں جتنی انوالومنٹ کی ضرورت ہے ہم اتنے ہوں۔ یہاں پہ وہ بات نہیں ہو رہی کہ کوئی دنیا ہی چھوڑ دینی ہے، بس جس طرح میں نے ایگزامپل دیا آپ کو کہ ایک مسافر جو ہوتا ہے اس نے کام سارے کرنے ہیں، کھانا بھی کھانا ہے، اسے سب کچھ کرنا ہے، ڈیلی کے کام جو بھی اس کے کرنے والے تھے، تھنگس ٹو ڈو جسے کہتے ہیں نا ہم لوگ، وہ سب چیزیں ہوں گی۔ اس میں نمازوں کا بھی ٹائم آئے گا، تو اس کے اندر اس نے جو اپنی وہ بھی بائنگ پرچیزنگ کرنی تھی، اس نے کوئی بزنس ڈیل کے لیے گیا تھا چند دنوں کے لیے کہیں پر، اور وہاں سے اس نے کرنا، وہ سب چیزیں وہ کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں بھولے گا کہ میری اب 3 دن کے بعد فلائٹ ہے، اب 2 دن رہ گئے ہیں، اب میرے پاس اتنا شارٹ ٹائم ہے، اب میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یعنی کہ ابھی تو خیر ذرا ٹریول آسان ہو گیا، جیسے اب دبئی اس سائڈ کے اوپر بھی PCR ٹیسٹ نہیں ہے، ورنہ ایون پہلے یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ اتنے آورز پہلے میں نے ٹیسٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ اس کی ویلیڈیٹی یہ والی ہے اس کی۔ تو یہ ہے فوکس رہنا، ہر وقت اپنے آپ کو فوکس میں رکھنا آخرت کے اوپر۔ تو ہر چیز جو ہوگی نا وہ آپ کی یہ ایویلیویٹ کرے گی کہ یا یہ چیز مجھے فائدہ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی وہاں پر۔ اگر یہ فائدہ نہیں دے رہی مجھے وہاں پر، تو یہ پھر میرے لیے ایک متاع الغرور ہے، یہ چیزیں میرے لیے متاع الغرور، دھوکے کا سامان یہ ہو جائے گا جو مجھے اس فریب میں ڈال دے گا کہ ایز اف کہ میں نے تو ہمیشہ اس کمرے میں رہنا تھا، اس 5 اسٹار ہوٹل میں تو میں نے ہمیشہ رہنا تھا۔ تو آپ کی کوئی اس سے دل سے کوئی، اگر آپ صحیح مومن بن کے رہیں گے نا، تو آپ نے ٹھیک ہے اس اللہ کی اس فیسلٹی کو انجوائے تو کر لیا، لیکن جب آپ چھوڑ کے آ گئے اسے، تو آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی نہیں، آپ اس کو کمرے کو بڑا یاد کیے جا رہے ہیں آپ، یا اس ہوٹل کو یا اس کے کھانے کو بس یاد کیے جا رہے ہیں کہ ہائے وہ اس کا غم لے کے بیٹھ گئے آپ۔ ایسا نہیں ہوگا پھر وہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔